کبھی آپ نے کسی میت کو دیکھا ہو تو ایک بات ضرور محسوس کی ہوگی۔ اکثر مرنے والوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، بالکل اوپر کی طرف دیکھتی ہوئی، جیسے وہ آخری لمحے میں کچھ ایسا دیکھ چکا ہو جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ محض اتفاق نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسا راز پوشیدہ ہے جو خود سائنس بھی مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ انسانی وجود دو بنیادی چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک جسم اور دوسرا وہ پوشیدہ طاقت جو اسے چلاتی ہے، یعنی روح۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک عام سی مثال لیجئے۔ ایک ساؤنڈ سپیکر سسٹم کو دیکھیں۔ اس میں مائکروفون ہے، تارے ہیں، ایمپلیفائر ہے اور سپیکر خود بھی موجود ہے۔ یہ سارا نظام آواز کو پکڑتا اور بلند کرتا ہے، مگر یہ آلات خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ انہیں چلانے کے لیے بجلی کی طاقت درکار ہوتی ہے۔ اگر بجلی منقطع کر دی جائے تو یہ تمام مہنگے آلات محض بے جان داد بن کر رہ جاتے ہیں، نہ آواز پکڑیں گے، نہ بلند کریں گے۔ بالکل اسی طرح ہمارا جسم بھی ایک مکمل نظام ہے، سب اپنی جگہ موجود، مگر انہیں چلانے والی طاقت روح ہے۔ جب موت واقع ہوتی ہے اور روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو یہ تمام اعضاء وہی موجود رہتے ہیں، بالکل صحیح سلامت مگر بیکار۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ اچانک کام کرنا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ طاقت جو ان سب کو چلا رہی تھی جدا ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر روح ہے کیا؟ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ روح کی اصل حقیقت وہ علم ہے جسے اللہ نے خاص طور پر اپنے پاس رکھا اور انسان سے پوشیدہ رکھا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں کوئی تفصیلی وضاحت نہیں فرمائی۔ جب یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے خود جواب عطا فرمایا، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرما دیں، روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا۔ یعنی روح کی حقیقت انسانی عقل کی رسائی سے باہر رکھی گئی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک اہم بات ضرور بیان فرمائی کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی نظر روح کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی میت کی آنکھیں اکثر اوپر کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح جسم سے نکل کر بلندی کی جانب سفر کرتی ہے، اور آنکھوں کی نظر جو زندگی میں ہر حرکت پر روح کے تابع تھی، آخری لمحے میں اسی سمت اٹک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ سنت قرار دی گئی کہ جو شخص میت کے پاس موجود ہو وہ اس کی آنکھیں بند کر دیں، کیونکہ یہ آنکھیں خود بخود بند نہیں ہوں گی، کیونکہ انہیں بند کرنے والی طاقت جسم سے جا چکی ہوتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم زندگی میں کبھی غور نہیں کرتے۔ آپ کی آنکھیں دن میں ہزاروں بار خود بخود جھپکتی ہیں، کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ کے لینس پر ایک بار ایک حفاظتی تہ ہوتی ہے جس میں نمکین رطوبت شامل ہوتی ہے۔ یہ لینز مسلسل ماحول کے اثرات، دھول اور ہوا کے سامنے رہتا ہے، جس سے یہ خشک ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اسے مسلسل صاف اور تر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اسے خون کی معمولی سی نمی بھی درکار ہوتی ہے تاکہ یہ ہمیشہ چمکدار اور صحت مند رہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر اللہ آپ کی آنکھ کو ہمیشہ کھلا رکھتا اور اسے صاف کرنے کا عمل آپ کے اپنے اختیار پر چھوڑ دیتا تو آپ کی پوری زندگی کا ایک بڑا حصہ صرف اسی کام میں گزر جاتا۔ ہر لمحے آنکھیں بند کرو، صاف کرو، دوبارہ کھولو۔ مگر اللہ نے آپ کی آنکھوں پر دو پیوٹے اس طرح نصب کیے کہ یہ عمل مکمل طور پر خود کار انداز میں بغیر آپ کے ارادے کے ہر وقت جاری رہتا ہے۔ مگر جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے اور روح جسم سے نکل جاتی ہے تو یہ خودکار نظام بھی ساتھ ہی رک جاتا ہے۔ اب آنکھیں خود بند نہیں ہوتی کیونکہ انہیں حرکت دینے والی طاقت جا چکی ہوتی ہے، اور اسی لیے میت کی آنکھیں اور بعض اوقات منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، اور موجودہ لوگوں کو خود ہاتھ سے آنکھیں اور منہ بند کرنا پڑتا ہے تاکہ میت کی حالت باوقار رہے۔
यहाँ एक अहम नुक्ता समझना जरूरी है। रूह कोई मादी या जिस्मानी चीज नहीं जिसे आंखों से देखा या किसी आले से मापा जा सके, इसलिए इसकी हकीकत पर गैर जरूरी बहस करना मुनासिब नहीं, क्योंकि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। आज का दौर जदीद साइंस का दौर है। इंतहाई हसास आलात मौजूद हैं जो चीज़ों को लाखों गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मिसाल लीजिए, जो किसी चीज़ को 3 मिलियन गुना तक बढ़ाकर दिखा सकता है। यानी 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी इतना बड़ा हो जाता है कि इसे वाज़े तौर पर देखा जा सके। अगर रूह कोई मादी शे होती तो ये आलात इसे ज़रूर जाहिर कर देते हैं, मगर दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी तहकीकी इदारे में, मशरिक हो या मगरिब, कोई भी रूह की हकीकी नोइयत नहीं जानता। एक अमरीकी साइंसदान की तहकीक का जिक्र भी मिलता है जिसने एक मरते हुए मरीज पर इंतहाई हसास आलात नस्ब किए ताकि कोई भी चीज़ उसके जिस्म में दाखिल या खारिज होते वक्त रिकॉर्ड हो सके। मरीज को एक शीशे के केबिन में रखा गया था। जब मौत वाक़े हुई तो तमाम आलात मुकम्मल खामोश रहे, किसी ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये इस बात की दलील है कि रूह एक ऐसी हकीकत है जिसे इंसानी इल्म कभी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकता, सिवाय इसके कि अल्लाह खुद उसे कुछ बताए। रूह का जिस्म से ताल्लुक दरअसल एक चलाने का रिश्ता है, और ये रिश्ता 2 हालतों में मुनक़ता होता है। पहली हालत नींद और दूसरी हालत मौत। नींद के दौरान रूह जिस्म से अलग तो हो जाती है, मगर ये जुदाई आर्जी और करीबी होती है। इसकी दलील ये है कि अगर कोई सोए हुए शख्स के करीब खुशबू रखे तो वो उसे महसूस नहीं करता। अगर उसकी बंद आंखों के सामने कुछ रखा जाए तो वो उसे देख नहीं सकता। अगर उसके पास बैठकर बातें की जाए तो वो सुन नहीं पाता, बावजूद उसके कि उसके कान, आंख और नाक जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मौजूद और सही सालिम है। तो फिर रूह नींद के दौरान कहाँ जाती है? उलमा का कहना है कि रूह जिस्म के करीब ही रहती है। अल्लाह ने नींद को भी एक किस्म की मौत करार दिया। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ही जानों को उनकी मौत के वक्त कब्जे में करता है, और उनको भी जो नहीं मरे उनकी नींद में। फिर जिस पर मौत का हुक्म हो चुका हो उसे रोक लेता है और दूसरी जान को एक मुकर्ररा वक्त तक वापस भेज देता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से बेदार होने के बाद ये दुआ सिखाई, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे मौत देने के बाद दोबारा जिंदा किया और उसी की तरफ लौटना है। ये दुआ खुद इस बात की गवाह है कि नींद के दौरान रूह का वही जाना वाक़े होता है जो हकीकी मौत के वक्त होता है, मगर एक हल्के और आर्जी अंदाज में।